اگلی آیت کا ایک حصہ یہ ہمارے لبرلز کو، ہمارے سیکولر مائنڈڈ کو بہت یاد ہے۔ ایک وہ بڑی جماعت جو لندن میں اور کراچی میں بکھر گئی، بڑا بیڑا غرق کیا مہاجروں کا، جن لوگوں نے، ناراض نہ ہوئیے گا، ہاں میں کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، پہلے بھی کرتا رہا ہوں۔ ہمارے بھی باپ دادا ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تو آئے تھے اسلام کے لیے۔ کیا ڈرامہ ہمارے ساتھ ہوا، اس قوم کا کیا ستر اناس کیا، اس شہر کا کیا بیڑا غرق کیا ہے، اور اسلام کے خلاف کس قدر باتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال ہم یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ آیت ان لوگوں نے بھی شہر کے چوراہوں پر لگائی، عربک میں، انگریزی میں، اردو میں۔ کیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ او بھائی بالکل صحیح بات ہے، قرآن کی آیت ہے، کوئی ڈینائی کرے تو مسلمان نہیں۔ لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ بھائی دین میں کوئی جبر نہیں، جو چاہو سو کرو۔ اللہ واہ بھائی واہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے کو اسکول بھیجتے ہو، جو چاہو سو کرو۔ 7:30 اس کا ٹائم ہے، 7:35 اگر ہو تو پھر واپس جاتا ہے کہ نہیں جاتا بچہ؟ ہاں ایڈمٹ نہ کراؤ تو 7:30 بجے شام کو اٹھے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن 7:35 اگر آپ اس کو اسکول لے کے جائیں گے تو واپس کیا جائے گا نا۔ یہ جبر ہے کہ نہیں؟ جبر ہے۔ تمہارے آفس میں 4 لوگ کام کرتے ہوں، جو بھی شخص یہ دعوے کر رہا ہے، آزادی کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ 4 افراد جو ہیں وہ 9:30 بجے آتے ہوں، تو تم کیا کرو گے؟ ہار پہناؤ گے ان کو؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس بچے کو ایڈمٹ کروایا ہے اس پہ پابندی آئے گی۔ جس بندے نے فری ول کے ساتھ آپ کے ہاں جاب کرنا پسند کیا ہے، پابندی آئے گی۔ جس نے فری ول سے اسلام قبول کیا ہے، پابندی آئے گی۔ جس کو پابندی نہیں چاہیے وہ کافر رہے، پھر نو ایشو۔ کافر کے لیے نہ نماز کی پابندی، نہ روزے کی پابندی، نہ اس کی عورت کے لیے پردے کی پابندی، رہو کافر۔ بٹ if you are Muslim and if you claim to be Muslim, then you will have to follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Simple as that. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ کیا مطلب؟ دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے۔ گن پوائنٹ پر ہم کسی سے اسلام قبول نہیں کروا سکتے، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن جس نے قبول کر لیا تو پابندی آئے گی۔ ابو داؤد شریف کی روایت، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو، 10 کا ہو جائے تو سختی کرو، مراد پابند ہو جائے جبکہ وہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو چکا ہو۔ اسکول میں بھی پابندی، ٹریفک سگنل پر بھی پابندی، جناب آفس میں بھی پابندی، ایئرپورٹس پر بھی پابندی، ادھر بھی پابندی، ادھر پابندی تو ہر جگہ ہے۔ وہی پابندی کھل رہی ہے جو اللہ بتا رہا ہے، جو اس کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اپنے دلوں کا جائزہ لو کہ تم مخلص ہو یا نہیں ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جذبات کا اظہار اس بات پر کر رہا ہوں کہ شہر کو بھر دیا تم نے بینر سے، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن۔ کس کے کہنے پر یہ بات آ رہی؟ کیا تمہیں قرآن میں زکوٰۃ کی آیت نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں قرآن میں صلاۃ کی آیت نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں قرآن میں سود کے خاتمے کی آیت نظر نہیں آتی؟ غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہی اسی طرح کے کامنٹس کو ذہنوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتے، جو میڈیم ان کو اویلیبل ہوتا ہے، اور اللہ کی کتاب کو ہاف کوٹ کیا جاتا ہے، مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا ایک حصہ لے تو ایک حصہ نہیں لے تو۔ یاد آ گئی آیت البقرہ آیت نمبر 85 میں ذکر آ چکا ہے۔ اب یہ تفصیلات میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بھائی ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، بڑے بھی ہیں، خاص طور پر ہماری یوتھ، بھائی تم نے جواب دینا ہے۔ یہ تمہارا ہمارا دین ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، کوئی ہمارے دین کے ساتھ کھیل تماشا کریں، برداشت کر لیں؟ یہاں لوگ اپنے لیڈر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ کراچی کو آگ لگائی تھی نہیں لگائی تھی؟ یاد ہے؟ ایک سیاستدان نے دوسرے کی شان میں پھلجھڑیاں پیش کر دی، پوری کراچی کو جلا دیا گیا۔ اس قدر غیرت ہے اپنے لیڈروں کے لیے، تو اللہ کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر؟ اللہ کے رسول کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر؟ اللہ کی کتاب کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر؟ اللہ کے دین کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر؟ وہ شیخ احمد دیدار مرحوم، تیسری دفعہ ان کا ذکر آ گیا، وہ جاب کرتے تھے ساؤتھ افریقہ کے اندر، اور کرسچنز آ کر ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے۔ کہا میرا خون کھول گیا، میں کیسا مسلمان ہوں، کیسی میری محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، میں برداشت کروں سارا کچھ۔ پھر سارا بائبل کا ایک ورژن یاد کیا ہے اور ساری دنیا کو چیلنج دیا ہے، اور پوپ جان پال جیسے لوگوں نے بھی مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا شیخ احمد دیدار مرحوم سے۔ اللہ یہ غیرت دینی ہمیں عطا فرمائے۔ لوگوں میں غیرت ہے اپنی سیاست کے لیے، لوگوں میں غیرت ہے اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے، لوگوں میں غیرت ہے اپنے سو کالڈ انسانی حقوق کے لیے۔ تو ہم کہیں کہ ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے لیے، ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے لیے، ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ کنفیوژنز ہیں
جو آج بھرا ہوا میڈیا پر سارا معاملہ ان کے تعلق سے بہرحال جب جب موقع ملے گا ہم آپ کے سامنے درد دل رکھیں گے، اس اخلاص کے ساتھ کہ ہم نے دین پر قائم رہنا ہے اور اس دین کی بات کو پیش کرنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرنا ہے، لوگوں کو باطل پیش کرنے میں شرم نہیں آ رہی تو ایمان والوں کو حق پیش کرنے میں کاہے کی شرم محسوس ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی، بات اللہ نے واضح کر دی۔ ہاں